الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اگر اپنی زندگی کا ایک انالیسس کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی دو بڑی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایک ہے ہماری باہر کی زندگی، ایکسٹرنل تھنگس، ہمارا مال، ہماری پراپرٹی، گاڑی، بزنس، یہ باہر کی زندگی ہے، رائٹ، یہ باہر کی چیز زندگی کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اور ایک ہماری زندگی ہے جسے ہم کہتے ہیں اندر کی زندگی، ہمارے دل کا سکون، چین، خوف، خوشی، راحت، بے چینی، اس کا تعلق کیا ہے؟ اندر سے ہے۔ تو انسان بیسیکلی ان دونوں چیزوں کو ملا کے مطلب ہماری زندگی ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی۔ اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ باہر کی زندگی میں جو ہماری چیزیں، جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہوں بھی، لیکن اگر اندر کی زندگی سکون میں نہیں ہے تو باہر کی زندگی کی وہ تمام چیزیں ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو بھی چیزیں آپ نے خواہش کی تھی اپنی زندگی میں سب موجود ہیں، لیکن اندر دل کی زندگی ویران ہے، اندر ایک خوف ہے، اندر ایک بے چینی ہے، اندر ایک پریشانی ہے، اندر ایک بے سکونی کی کیفیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے مل چکی ہیں، ان کا ہمارے زندگی میں کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ میں کچھ عرصہ پہلے ایک شخص سے ملا یہاں دبئی میں، عرب تھا، اور میں جاننے والا تھا، تو اس سے میری بات چیت ہوئی، میں اس سے ملا کافی عرصے کے بعد، تو میں نے اس سے پوچھا اور کیا حالات ہیں، ہاؤ از ایوری تھنگ گوئنگ آن؟ تو مجھے کہنے لگا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی وہ ایک ملٹی نیشنل کا جو ہے وہ بہت اچھی پوسٹ پہ جاب کرتا ہے، اور اس کی سیلری دیکھیں تو تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری ہوگی، مطلب ایک مہینے میں اتنی سیلری لینے والا۔ اور گاڑی جو ہے اس کے پاس پورشے کار، سب کی ڈریم کار ہوتی ہے کہ پورشے ہونی چاہیے، اس کے پاس آلریڈی تھی۔ گھر اس کا دبئی میں بڑی اچھی جگہ پہ۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا کیا حالات ہے، تو بات کرتے کرتے ایک دم سے رونا شروع ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا خیریت ہے؟ جاب کا مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہو گیا؟ کہتا نہیں یار، جاب میری ٹھیک ہے، میرے جاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاب از دا لاسٹ تھنگ آئی ایم ورڈ اباؤٹ، آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ مائی جاب۔ تو جاب بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ رونے لگے، لٹرلی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو دیکھ کے لوگ خواہش کرتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی زندگی ہو، 25 سے 30 لاکھ روپے مہینے کی سیلری، پھر پورشے کار، پھر اچھی جگہ پہ گھر، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس کو اپنی گاڑی سے کوئی غرض نہیں تھا، اس کے گھر سے کوئی غرض نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اندر کی زندگی جو تھی وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ تو اصل چیز کیا میٹر کرتی ہے کہ اگر باہر کی زندگی اچھی ہے ظاہری طور پہ، اندر کی زندگی اچھی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا باہر کی چیزوں کا۔ اگر اندر کی زندگی آباد ہے، دل کی دنیا آباد ہے، اندر سکون ہے، تو پھر باہر کی انوائرمنٹ اور باہر کی چیزیں آپ کی زندگی پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حرم میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور حجاج بن یوسف کی فوج نے گھیرا کر لیا تھا، اور وہ پتھر پھینک رہے تھے۔ تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہیں اور مشغول ہیں، اور پتھر ان کے بالکل چہرے کے قریب سے گزرا، لیکن وہ اپنی نماز میں ذرا برابر بھی نہیں ہلے۔ ارد گرد پتھر ٹوٹ رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، لیکن وہ نماز میں اتنے مشغول تھے کہ انہیں باہر کی چیزوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہے کہ اندر جب اطمینان ہے، اندر جب سکون ہے، اندر جب اللہ سے دل لگا کنیکٹڈ ہے، اور یہ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو پھر باہر کی انوائرمنٹ اور باہر کی چیزیں ہمارے دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ سے واپسی پر تھے، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ پہ ہم پڑاؤ ڈال لیں گے۔ اور رات کو جب پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج رات پہرا کون دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پہرا دوں گا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک ساتھی کو بھی لے لیا۔ اب رات کو جب وہ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو جب سب لوگ سو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں رات کو ایسے ہی فارغ جو کھڑا رہوں گا، تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز میں سورہ کہف پڑھنا شروع کی، تو دشمن نے جب دیکھا کہ ایک ہی شخص کھڑا ہوا ہے، تو دشمن نے تیر سے وار کیا، اور تیر ان کو آ کے لگا، اور ان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن انہیں اپنی نماز نہیں توڑی، اپنی نماز میں مشغول رہے۔
دوسرا تیر آیا، دوسرا تیر بھی لگا، تیسرا تیر آیا، تیسرا تیر بھی لگا۔ جب 3 تیر لگے تو اس کے بعد انہوں نے سلام پھیرا اور نماز سے ہٹے اور اپنے ساتھی کو اٹھایا۔ تو اس کے ساتھی نے جب دیکھا کہ 3 تیر لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی جب تمہیں پہلا تیر لگا تو تم اس وقت کیوں نہیں اٹھایا مجھے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اس چیز کا ڈر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں تیسرے تیر پہ بھی اٹھایا۔ اگر مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا اور یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو میں چاہے جتنے مرضی تیر چل جاتے میں اپنی نماز کو نہیں توڑتا۔ تو کیا پتہ لگا کہ اندر کی دنیا جب آباد ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو باہر کی چیزیں انسان کی زندگی میں بہت کم اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اب اگر اس کو ہم دیکھ لیں کہ اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا، اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، تو اس کو ایک کمبائنڈ ورڈ اگر ہم دینا چاہیں تو اس کو کیا ہم کہیں گے؟ اس کا نام کہتے ہیں معیشت۔ ہمارا ایک معیشت کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اکانومی، کہ ہم کہتے ہیں کسی ملک کی معیشت تباہ ہوگی، وہ ہماری اکنامکس کے پرسپیکٹیو سے یہ ٹرمینالوجی ٹھیک ہے کہ معیشت تباہ ہوگی، اکانومی کولیپس کر گی، لیکن اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے معیشت۔ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کی باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی، ان دونوں کا کمبینیشن ہے معیشت۔ اب یہ معیشت جو ہے باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی تباہ کب ہوتی ہے، اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ کس وجہ سے یہ معیشت تباہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص بھی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب ذکر سے اعراض سے کیا مراد ہے؟ ذکر، یہ جو لفظ ذکر ہے اس کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کنسیپشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا۔ اب یہاں ذکر سے مراد کیا ہے کہ جو شخص بھی میری تسبیحات چھوڑ دے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات ہیں، اب اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو کیا آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک ذکر کا معنی کیا ہے؟ تسبیحات بھی ہیں، اس میں تسبیحات بھی شامل ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میری یاد والی نماز۔ اب نماز میں تسبیحات تو ہم پڑھتے ہی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ تو لازمی طور پہ ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میری یاد بھی ہونی چاہیے۔ تو نماز تو تم پڑھ رہے ہو لیکن نماز میں ان تسبیحات کے ساتھ ساتھ میری یاد بھی ہونی چاہیے۔ تو ذکر کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا۔ ایک اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیحات وہ بھی اس کے اندر آتی ہیں، ایک مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، اور ایک مطلب ہے ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قرآن میں ہی ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کہا ہے۔ اب اگر ہم ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو اس سے کیا پتہ لگا کہ ہم نے اللہ کی تسبیحات بھی کرنی ہے، اللہ کو یاد بھی رکھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی ہے اور اللہ کو یاد رکھنا بھی ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، زبان سے کہہ دیا آپ نے اللہ کو یاد کیا، اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جب بھی کوئی عمل کرنے لگو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ میرا یہ عمل اللہ کی نافرمانی کا تو نہیں ہے؟ کیا میرا یہ عمل اللہ کو ناراض تو نہیں کر دے گا؟ کیا میرا یہ عمل اللہ کے اگینسٹ تو نہیں چلا جائے گا، اللہ کے حکم کے اگینسٹ تو نہیں چلا جائے گا؟ تو اللہ کو یاد بھی کرنا بھی ہے اور اللہ کو یاد رکھنا بھی ہے، اور قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کہہ دیا۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ جو شخص بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اس کی باہر کی زندگی بھی تنگ ہو سکتی ہے، اس کی اندر کی زندگی بھی تنگ ہو سکتی ہے، اور دونوں بھی تنگ ہو سکتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ باہر سب کچھ موجود ہو لیکن اندر سے دل ویران ہو جائے، عین ممکن ہے کہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں لیکن اندر سکون نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ جو شخص بھی اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب معیشت کو تنگ کرنے سے اس سے کیا پتہ لگا کہ اگر ہم اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم الٹا کر لیں، اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ ہماری اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی سکون والی ہو، مطمئن ہو، اچھی ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی قرآن کی آیات کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے۔ اعراض کریں گے تو کیا ہوگا؟ معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے ذکر کی، اللہ کے قرآن کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا کہ معیشت ہماری بہتر ہو جائے گی، اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے سولوشن بھی دیا ہے۔ جب ہم قرآن کی
آیات پہ عمل کریں گے، قرآن کی آیات کو اپنی زندگی میں لائیں گے، امپلیمنٹ کریں گے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بہتر کرے گا اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر کرے گا۔ اب باہر کی زندگی کی ہم ایگزامپل لیں تو ہماری ضرورت کیا ہے؟ مال ہماری ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس اولاد ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس باغات ہوں، ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں عطا کرے۔ تو اس کا سولوشن اللہ نے قرآن میں دیا، فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو ہم نے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا جو تمہاری ضرورت ہے۔ مال بھی بارش بھی ہماری ضرورت ہے، توبہ بھی ہماری ضرورت ہے، معاف ہونا کرنا بھی ہماری ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہماری اس باہر کی ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوگی، مال بھی کور ہو گیا، اولاد بھی کور ہوگی، بارش بھی کور ہوگی، اللہ کی نعمتیں بھی کور ہوگی، ہماری ایگریکلچر بھی کور ہو گیا۔ کس چیز پہ؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے قرآن میں کہ میں تمہاری یہ ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کر دوں گا۔ اسی طریقے سے ہماری دنیا کی زندگی میں ہماری اور کیا ریکوائرمنٹ؟ ہم کہتے ہیں ہمیں مال چاہیے، ہم چاہتے ہیں مال اور چاہیے، ہمارا مال بڑھ جائے، اس کا بھی سولوشن اللہ نے قرآن میں دیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کو قرض دے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کر دوں گا۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارا مال بڑھ جائے، اس کا سولوشن اللہ نے قرآن میں دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، اللہ کے دین پہ خرچ کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کر دے گا۔ تو قرآن میں اللہ نے ہمیں اس کا سولوشن بھی دے دیا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں گناہ ہوتے ہیں اور ہم گناہوں سے ظاہر ہے ہم سب اگر دیکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے گناہ نکل جائیں، تو اس کا سولوشن بھی اللہ نے قرآن میں دیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرو، جب نماز کو ہم قائم کریں گے تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہمیں دور کر دے گا، کہ ہماری نماز جو ہے برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ رہے ہیں اور 40 سال تک پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ بس انشاءاللہ ایک دن آئے گا خود ہی چھوٹ جائے گا۔ کوشش بھی کرنی ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے اپنی نماز نہیں چھوڑنی۔ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان آ کے نا ہمارے ساتھ ریورس سائیکالوجی کھیلتا ہے، وہ کہتا ہے یار تو جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، اتنے سارے گناہ کرتا ہے، وہ صرف ایک نماز پڑھتا ہے، یہ کیا کس قسم کا کمبینیشن ہے؟ تو بہتر ہے کہ تم جو ایک نماز پڑھتے ہو نا تو نماز بھی چھوڑ دو تاکہ ایک طرف ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا یار یہ کس قسم کی بات ہے، تم ایک طرف ہونا چاہیے، یا تم اس طرف ہو جاؤ یا تم اس طرف ہو جاؤ، تم نیک کام بھی کرتے ہو ساتھ برائیاں بھی کرتے ہو۔ تو یہ اگر اس طرف ہونا ہے تو ہم نے کس طرف ہونا ہے؟ اللہ کی طرف ہونا ہے۔ اگر واقعی چھوڑنا ہی ہے اور ایک سائڈ پکڑنی ہے تو ہم نے شیطان کی سائڈ پہ نہیں جانا، ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے؟ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو میک شور کہ اگر گناہ زندگی میں کبھی ہیں بھی تو نماز نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تمہاری نماز تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکے گی انشاءاللہ۔ تو اس کا سولوشن بھی مل گیا ہمیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم خوف کی کیفیت ہوتی ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے خوف اور غم نکل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی سولوشن قرآن میں دیا۔ وہ کیا ہے کہ فمن تبع ہدایا، جو شخص بھی میری کتاب کی اتباع کرے گا، جو بھی میری ہدایات کے اوپر چلے گا، اس کی زندگی میں سے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اللہ سبحانہ نے یہ سولوشن بھی ہمیں دے دیا۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اس کا سولوشن بھی اللہ نے قرآن میں دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ کی اتباع کریں۔ جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی محبت چاہیے تو اس کا سولوشن بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ صرف باتیں کرنے سے، صرف نعرے مارنے سے اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب تک زندگی میں موجود نہیں ہے تو ہماری زندگی میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع ہمیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو قبر کی زندگی شروع ہو جائے گی۔
ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں ہماری مدد کرے. تو مدد کے لیے بھی اللہ نے ہمیں سولوشن دیا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا, تمہیں ثابت قدم رکھے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کرنی چاہیے. اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں اپنی زندگی میں سے کوئی نہ کوئی وقت اللہ کے دین کے لیے نکالنا ہوگا. جب ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ وقت نکالیں گے, اپنی انرجیز کو اللہ کے دین پہ لگائیں گے, اپنے وقت کو اللہ کے دین پہ لگائیں گے اور اللہ کے دین کی مدد کریں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی مدد کرو. یہ سولوشن بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ قبر کی زندگی میں ہم ثابت قدم رہیں, کیونکہ مرنے کے بعد ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, موت آئے گی, قبر کی زندگی شروع ہو جائے گی. تو قبر کی زندگی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ان سوالوں کا جواب دینے میں ہماری مدد کرے. تو اس کا سولوشن بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا, آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا. جس شخص نے اپنی زندگی کلمے کے مطابق گزاری ہوگی, جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا, جس نے صرف اللہ کو اپنا خالق مانا ہوگا, جس نے صرف اللہ کو اپنا مشکل روا مانا ہوگا کہ میری ہر مشکل, میری ہر مصیبت, میری ہر پریشانی کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے, جب بھی مجھے کوئی چیز چاہیے میں نے مانگنا صرف اللہ سے ہے. جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا, تو اس پیکج کے ساتھ جو جائے گا اس دنیا سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھیں گے اور ہم آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھیں گے. اور اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہماری عظیم کامیابی ہو جائے, ہم عظیم ترین کامیاب لوگوں میں شامل ہوں. تو اس کا بھی اللہ نے سولوشن دے دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی بہت عظیم کامیابی کو پہنچے گا. تو یہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے اس میں ہمارے تمام مشکلات کا, تمام مصیبتوں کا اور تمام دنیا کی اور آخرت کی ریکوائرمنٹس کا سولوشن اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہوا ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو تبھی ہم جا کے ان کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے, تبھی ہم لوگ اس کی برکات کو دیکھ سکیں گے جب قرآن کی آیات ہماری زندگی میں عمل میں آئیں گی. لیکن صرف پڑھنے سے برکت تو آ جائے گی, ثواب بھی مل جائے گا, نیکیاں بھی نام اعمال میں لکھی جائیں گی, لیکن اس قرآن کے جو اصل فائدہ ہے, اس قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے, اس پہ عمل کرنا. اب یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو اعراض کرے گا ہمارے قرآن سے اس کو کیا کریں گے, ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ آخرت میں بھی کچھ معاملہ ہوگا. آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ دنیا کی زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھوڑا, ان کو اگنور کیا, ان کو امپورٹنس نہیں دی. دنیا کی زندگی بھی گئی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور جب ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ اللہ سے سوال کریں گے, پوچھیں گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہوں, حالانکہ دنیا کی زندگی میں تو میں دیکھتا تھا, میری آنکھیں تھیں, لیکن آج مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا. آپ سوچئے ایک شخص رات کو سوئے, اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہوں, نظر آتا ہو, تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ جب صبح میں اٹھوں گا تو میں ویسے ہی اٹھوں گا جیسا میں سویا تھا. لیکن ایک شخص اٹھے اور اس کی آنکھ کھلے اور اچانک اس کے سامنے اندھیرا ہو تو اس کو پہلے تو شک ہوگا کہ شاید پتہ نہیں, ویسے مجھے لگ رہا ہے میرا وہم ہے. لیکن جب اس کو یقین آ جائے کہ اب اس کو نظر نہیں آ رہا, اس کی نظر چلی گئی ہے, تو اس کی کیا کیفیت ہوگی, اس کی پریشانی, اس کا خوف, اس کا غم, وہ چیخو پکار کرے گا پورے گھر میں, سب کو بلائے گا, دیکھو مجھے کیا ہو گیا ہے, میں دیکھ نہیں پا رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا. تو جب قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں میرے ذکر سے اعراض کیا ہوگا, میرے قرآن کو چھوڑا ہوگا, قیامت کے دن بھی ان کو اندھا اٹھایا جائے گا. اور جب وہ پوچھے گا کہ اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا, مجھے نظر آتا تھا, آج مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا, قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ ان کو جواب دے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے, تمہارے پاس میری کچھ آیات آئی تھیں, میں نے اپنی کچھ نشانیاں بھیجی تھیں,
کچھ نصیحتیں بھیجی تھیں، کچھ چیزوں پہ تم نے عمل کرنا تھا، ایک کتاب تمہاری طرف بھیجی تھی کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، لیکن تم نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو اگنور کر دیا، تم نے میرے ذکر کو اگنور کر دیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم نے مجھے بھلا دیا، تم نے میری کتاب کو بھلا دیا، تم نے میری آیات کو رد کر دیا۔ جس طرح تم نے مجھے دنیا کی زندگی میں چھوڑا تھا، آج کے دن تمہارے ساتھ وہی ہوگا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جس طرح تمہاری زندگی میں میری کوئی ویلیو دنیا کی زندگی میں نہیں تھی، آج قیامت کے دن میرے سامنے تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی قیامت کے نزدیک جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اللہ کو دنیا میں چھوڑا ہوا ہوگا۔ تو دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں کہ دیر از اے پرائز ٹو ایوری تھنگ۔ آج ہم جو دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہر چیز کا ہمیں قیامت کے دن یا ہمارے فائدے میں ہوگی یا نقصان میں ہوگی۔ تو یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی اتباع جب ہم کریں گے، جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یار ہم دین پہ چلیں گے، اگر سے پورے دین پہ چلنا شروع کر دیں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو ہم نے تو فقراء ہو کے مر جانا ہے، ہم تو دنیا میں جو ہے نا بالکل ہی رہ ہی جائیں گے، اسے کہتے ہیں رہ ہی جائیں گے، دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی زندگی میں جب انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں بھی وہ کچھ عطا فرمایا کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم خود اپنی محنت کی وجہ سے دنیا میں یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے تو ہمیں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا تھا جتنا ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب دین میں جب داخل ہوئے تھے کیا تھا لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کی، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پہ ایران کو فتح کروایا۔ ایران میں داخل ہوئے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، اور ایران کے بارے میں اس وقت کے ایران کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت آ کے ایران کو اس طریقے سے تباہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ کس وجہ سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تھا ایک وقت ایسا تھا کہ اصحاب صفہ میں ہوتے تھے، وہ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہتے تھے، مسجد بھی وہیں پہ رہتے تھے، وہیں پہ سیکھتے تھے، وہیں پہ رہتے تھے، ان کا سب گزر بسر وہیں پہ تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں رہے تقریباً 3.5-4 سال، اور وہ اپنی کیفیت خود بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے اوپر یہ کنڈیشن آ جاتی تھی کہ میرے پاس کئی وقت کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، غشی ہو جاتی تھی، اور میں گلی میں پڑا ہوتا تھا کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ وقت تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہ بھی امیر ہو گئے، اور اتنا مال تھا ان کے پاس کہ وہ مال وہ کہتے تھے کہ ہم ویسے نہیں سوچتے تھے جتنا مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے سے دیا اور اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے دیا۔ تو یہ مسکنسیپشن کہ اللہ تعالیٰ دین پہ چلنے کی وجہ سے ہمیں دنیا ہماری خراب کر دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے، وقتی طور پہ آزمائش آ بھی سکتی ہے، لیکن جب ہم قرآن کی اتباع کریں گے، دین پر چلیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنائے گا اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو امپورٹنس دینی ہے، اللہ کو امپورٹنس دینی ہے، اس قرآن کو سیکھنا ہے اور سیکھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔